حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہی تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابع داری کے لیے حاضر رہتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کو مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اس اثنا میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب یہ گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا، تو اللہ تعالی نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان کے ان گھوڑوں کا ذکر قرآن کریم کی سورہ صاد کی آیات 31، 32 اور 33 میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی سلیمان علیہ السلام ماں آیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے کی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں طے ہوتی تھی، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی تھی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش محسوس نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ تعالی کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔